حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے مدین سے واپس چلے مصر کی طرف۔ اللہ کی قدرت کے راستے میں راستہ بھول گئے، رات کا وقت تھا اور شدید سردی تھی، شدید سردی ہو اور گھر والی ساتھ ہو اور وقت رات کا ہو اور راستہ بھول جائیں تو کیا حالت ہوگی۔ تو ایسے میں مسافر لوگ جو ہے نا آبادی تلاش کرتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی آبادی کا سراغ نظر آئے تو وہاں جا کے ہم پوچھیں۔ فلما قضى موسى الأجل واستوى في أهله آنس من جانب الطور نارا، جب طور پہاڑ کے کنارے پر پہنچے، بڑا مقدس پہاڑ ہے، قرآن نے اس کو بہت مقدس قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایسا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ حضرت موسیٰ سے کلام ہوئے تھے۔ یہ صحیح سے نہیں بتا۔ تو جب دور پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو دور ایک آگ نظر محسوس ہوئی، وہ آگ نہیں تھی لیکن محسوس ہوا کہ وہاں کیا ہے، آگ ہے۔ قال لأهله امكثوا، اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں آگ ہے، لعلی آتیکم منها بخبر او آتیکم بقبس، لعلی آتیکم منها بقبس، کہیں قبس کا لفظ ہے کہیں خبر کا لفظ ہے، او جروۃ من النار، میں یا تو مجھے وہاں سے پتہ چل جائے گا راستے کا، ظاہر آگ ہوگی تو کوئی جلانے والا نہیں ہوگا، ورنہ کم از کم اس شدید سردی میں آگ کا ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آؤں گا، اس کو ہم جلائیں گے تو سردی کی شدت کو ہم دور کریں گے۔ فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، بالشاطئ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ایک درخت تھا مبارک جگہ پر برکت والی جگہ قرار دی ہے، وہاں سے آواز آئی این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کیا عجیب انداز ہے، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا انی انا ربک، تیرا بھی رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس، تو ایک بہت ہی مقدس وادی میں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان یہ ہو رہا تھا سب کچھ، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، طوا، جس وادی کا نام کیا ہے، طوا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو بھی تجھ سے کہوں گا تو نے کان لگا کر غور سے سننا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ، اب جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وحی کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ مضبوط القاء ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعی کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں شک نہیں رہتا، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اور شیطانی جب کوئی تصرف ہوتا ہے نا، وہم، تو اس میں یہ 100% یقین نہیں ہوتا، تو انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ اللہ کو توحید اتنی پسند ہے اور شرک سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ جب بھی اپنے کلام کی کہیں بھی ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، صرف اور صرف اور صرف میں۔ تو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، انٹروڈکشن ہو رہا ہے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ تو پہلے ہی خدا کے ماننے والے تھے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، تو نے بھی میری غلامی کرنی ہے۔ پہلا معاہدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے
پہلا ایگریمنٹ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے تو نے نماز کو آئندہ سے قائم کرنا ہے. جب بھی وہی اسلام کی تعلیمات کی, اللہ کی تعلیمات کی ابتدا ہوتی ہے تو کہاں سے؟ توحید اور نماز, توحید اور نماز. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا, اور دوسری بات یہ کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت واقع ہوگی, بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, لیکن میں اس کے دن کو چھپا دوں گا کہ وہ کب آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعی, اس لیے لوگوں کو مردہ کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ نہیں ملے گا. وہ لوگ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے, یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, تو ہم نیک کام پھر کیوں کریں, پھر ہم عیاشی کریں نا, پھر ہم کیوں کسی کا خیال کریں بھائی. یہی وہ سوچ ہے جس نے دنیا کو ظلم کی جگہ بنایا ہوا ہے. بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا رہی ہیں, اور طاقتور کمزور کو کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. جنگل کا قانون سمجھتے ہیں, جیسے شیر ہے نا جنگل میں, وہ کہتا ہے جو کمزور ہے وہ میرا نوالا ہے. تو انسان کا بھی ایک قانون کیا بن گیا ہے, جنگل کا. اس لیے اللہ بار بار قرآن میں اور انبیاء کو جو پہلی بنیادی تعلیم دیتے ہیں توحید کی, اور اس کے بعد آخرت, مرنے کے بعد زندگی ہے, یہ دماغ سے نکال دو کہ مر کے ختم ہو جاؤ گے. فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. ایک لفظ ایسا خوبصورت ہے کہ کاش ہمارے دل میں اتر جائے. اے موسیٰ, تجھے آخرت سے غافل پتہ ہے کون کرے گا؟ کامیاب تو نہیں ہوگا, لیکن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے آخرت سے دور ہٹانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی لوگ ہی ہوں گے. من لا یؤمن بہا, ایک دنیا میں وہ طبقہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, وہ ایسی چیزیں لائیں گے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, لوگوں پہ محنت کر کے, کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ایسے بے ایمان ہو جائیں, ان کو اس پہ پیسے ملیں گے اس محنت پہ. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. جتنے بھی آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. وہ زنا سے نہیں بچتے, وہ زنا سے نہیں بچتے, کہتے ہیں اپنی منمانی زندگی گزارے گے ہم. اللہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرے میں دیکھ لینا, وہ لوگ جو اپنی چاہت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان سے بچ کے رہنا, وہ تمہیں آخرت سے کیا کر دیں گے؟ غافل. خطاب حضرت موسیٰ کو ہے, حالانکہ حضرت موسیٰ کو کوئی آخرت سے غافل نہیں کر سکتا تھا. اصل میں کس کو بتانا مقصد ہے؟ ہمیں. تو اپنے ارد گرد دیکھ لیا کریں, ہر جگہ دیکھ لیا کریں, جتنے بھی ایتھیس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو آخرت سے غافل کر رہے ہیں ان سے دور رہا کریں, ورنہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ غافل کر دیں گے اور تمہیں تباہ کر دیں گے. اب آگے, اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تربیت تو اللہ نے کر دی, بنیادی احکام دے دیے کہ یہ تو آپ کے لیے ہیں. اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ اصل بات بتانے کے لیے نا کہ آپ کو میں نے بلایا کیوں ہے یہاں پہ, اصل بات بتانے سے پہلے اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اور تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی نا لاٹھی ہر وقت ساتھ رہتی تھی, کیونکہ بکریاں جب سے چرانا شروع کی نا تو ہاتھ میں لاٹھی کی عادت پڑ گئی. جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ اس سے یاد رکھو کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یا کم درجے کے پیشے والے لوگ ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ذرا سے 2-4 سوٹ ٹائی لگا لی, مینیجر بن کے سیٹ پہ بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سوٹ ٹائی کے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ فرعون تھا, اور موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ 10 سال بولو نا, بکریاں چرا رہے تھے. انسان کے کردار کا پتہ اس کے پیشے سے یا دولت سے یا مرتبے سے نہیں چلتا, اس کے اعمال سے, کردار سے, کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے.
پھر بے شک اللہ اونچی سیٹ پہ بٹھا دیں جیسے سلیمان علیہ السلام کو بٹھایا، یا نہ بٹھائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کا عہدہ مت دیکھا کرو، یہ پاگل پنا اور بیوقوفی کی باتیں ہیں. یہ دیکھا کرو کہ یہ خواہشات کا غلام ہے یا نہیں، کردار کا اچھا ہے یا نہیں ہے. اللہ نے فرعون کو سلیکٹ نہیں کیا، بادشاہوں کو منتخب نہیں کیا نبوت کے لیے اور اپنی امامت کے لیے. ایک ایسے بچے کو منتخب کیا جا رہا ہے جو بیچارہ قسم پرسی میں جوان ہوا اور قسم پرسی میں مدین کی طرف فرار ہوا، اور اب چھپتے چھپتے واپس آ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. 10 سال بکریاں چرا کے تو شادی کی انہوں نے، خاندان میں کوئی شاید رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اللہ کیسا اکرام کر رہے ہیں، بلا کے فرمائے انی انا اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس، اب آگے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے نا، فرعون کے پاس بھیجنا ہے، جس سے بھاگے ہوئے ہیں بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جس سے فرار ہو کے آئے ہیں اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جلال ہے اللہ کا، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے اس جلال کا. پیغمبروں کے دل میں اللہ یہ طاقت اور عظمت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کلام کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، مر جاتے ہم، کلیجہ پھٹ جاتا ہمارا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ. کتنا لمبا کلام ہے. اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. جب آپ کسی سے خطاب کر رہے ہوتے ہو، اتنی دیر بات چیت ہو گئی ہے، تو آپ جب اس سے پوچھو گے کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ کیا ہے، یہ بولو گے نا. اتنی سی بات کرو گے نا، یہ کیا ہے، کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ، بولے تو صحیح، بولے یہ واٹ از دس. بلکہ اللہ کو تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے. بھائی ڈائریکٹ آرڈر دے دیتے کہ اس کو زمین پہ ڈال دو لاٹھی کو، جیسے کہ آگے اللہ نے آرڈر دیا اس کو زمین پہ ڈالو، یہ سانپ بن گئی تھی نا، پھر زمین پہ ڈالو. اس حکم دینے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کیا اللہ نے یہ سوال، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. نمبر 2، اگر سوال کرنا ہی تھا تو ان شارٹ ہو سکتا تھا، یہ کیا ہے، بس یہ بہت دیا جاتا نا، یہ کیا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، اگر میں پوچھوں تو سوال کیسے ہوگا، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ٹوپی. بس میں یہ کہوں اور لگانے کی، اینڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ آپ کے سر کے اوپر رکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ تو غیر ضروری سوال ہو جائے گا نا. جبکہ قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب کوئی دنیا میں ہے نہیں، اور اللہ سے زیادہ عمدہ کلام کوئی ذات کر نہیں سکتی. تو اللہ اتنا غیر ضروری کلام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر عام آدمی آپ سے پوچھے اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا بندھا ہوا ہے اے غفار بھائی، اول تو یا موسیٰ کا لفظ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ کہنے، بات کس سے چل رہی ہے؟ موسیٰ سے. اتنی دیر سے موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، پھر بار بار تھوڑی بولیں گے اے غفار بھائی، اے سلیم بھائی. آپ بولیں گے بھائی کیا ہو گیا. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں، کھینچ کے اس کلام کو طول دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک بلیغ کلام نہ ہوا. بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بلیغ ہے کہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال، حالات جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہے ہوں بالکل عین اسی کے مطابق کلام کرنا. اگر حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ مختصر جواب ہو تو مختصر، تقاضا کر رہے ہیں کہ جواب کو کھینچ کے لمبا کیا جائے، سوال کے جواب کو، تو اس کو کھینچ کے لمبا کرنا کیا ہے؟ بلاغت. اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، جیسے مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ حلال ہے، وہ اتنا لمبا کر کے بھیجا، تو آخر میں لکھا ہوتا کیا یہ جائز ہے؟ میں انگلش کا جی لکھ کے بھیج دیتا ہوں. جی کا مطلب کیا ہے؟ جی، کیونکہ اس سے مختصر ہو نہیں سکتا اور اس میں آپ کا کام ہو گیا. اب میں لمبے جواب لکھوں ہاں یہ جائز ہے، تو یہ میرے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. صحیح ہے نا؟ اور اگر ناجائز ہے تو نو لکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر. لیکن اگر کس والدہ کا فون آئے، والدہ مجھ سے بات کر رہی ہوں
اور میں بولوں مختصر جی بس 1 گھنٹہ انہوں نے بات کی اور جواب میں کیا کہوں جی, وہ کہیں گے نا کہ ایسا بدتمیز ہے, تو منہ سے جواب بھی نہیں نکلتا تمیز سے پورا. تو جہاں ادب ہو یا محبت ہو وہاں کلام کو طول دیا جاتا ہے, چھوٹی سی بات کو کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے, کیونکہ مقصد پوچھنا تھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. مقصد تو حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کرنا تھا, ذرا گپ شپ ہو جائے, بات چیت ہو جائے, موسیٰ پہ روب کم ہو جائے. ذرا روب میں جو آئے ہوئے نا اس وقت جلال کی کیفیت ہے, اللہ کے جلال سے جو مروب ہیں, یہ جلال کی یہ روب تھوڑا کم ہو جائے اور محبت کا اظہار ہو جائے. اس لیے اللہ نے اتنا لمبا کلام کیا. وَمَا تِلْكَ, اور یہ جب کہہ دیا تو لاٹھی کہنے, دائیں ہاتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کا تو مطلب اشارہ ہے نا. وَمَا تِلْكَ, اور یہ اشارہ بھی کر دیا. بِيَمِينِكَ, آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. یا موسیٰ, اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آ گیا. جب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے آصف بھائی, تو آپ جواب میں کہیں گے گھڑی. اگر گھڑی ہوگی تو کیا کہیں گے گھڑی. اول تو بولیں گے کیوں پوچھ رہے بھائی, پوچھیں گے کہ بولے کیوں, نظر نہیں آ رہا. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے گھڑی. یہ اس وقت کہیں گے جب آپ کو محبت نہیں ہوگی اور آپ جان چھڑا کے بھاگنا چاہ رہے ہوں, جیسے میں جی لکھ کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. لیکن محبت ہوگی تو آپ کہو گے جیسے سوال کو اس نے کھینچ کے لمبا کیا ہے, جواب کو بھی بات چیت کا اللہ سے موقع مل رہا ہے, محبوب سے کلام ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آیا. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے, اللہ تو پوچھ رہے تھے ہے کیا, یہ تو بتا دو. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لاٹھی ہے اور میری. پھر عربی میں جملہ اسمیہ اور لمبا ہو جاتا ہے. ہی عصایا, صرف عصایا نہیں کہا, عصا کہہ دیتے کافی تھا, عصا کہہ دیتے, بلکہ یوں کر کے یوں لاٹھی دکھا دیتے نا, یہ بھی کافی تھا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو یہ کیا ہے, بولے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں نا جواب میں اندھا ہے دیکھ. جب خواتین افطاری پکا رہی ہوتی ہیں نا, بیچاری تھک چکی ہوتی ہیں سحری افطاری میں, ان کی بڑی مجاہدہ ہوتا ہے رمضان میں خواتین کا, 3 بجے سے اٹھ کے کچن میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ غصے میں ہوتی ہیں افطاری کے وقت نا. بچے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, امی کیا پکا رہی ہو, تو کہہ رہی اندھے ہو نظر نہیں آ رہا, یہ پکوڑے پک رہے ہیں, اندھے ہو نظر نہیں آ رہا. تو یوں اٹھا کے پکوڑا دکھاتی ہیں, یہ پک رہا ہے, یہ خوش ہو جاتا, بس دیکھ لیا, تسلی ہو گئی. تو ایسے کرتی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں فرمایا, قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں. اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے کیا کیا کر رہے ہو بھائی, اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں, اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں. وأہش بہا علی غنمی, اس لاٹھی کے ذریعے بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں. اب حضرت موسیٰ کو خیال آیا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا کلام, ٹھیک ہے نا, سامنے والے کا بھی خیال کرو نا. محبت اپنی جگہ, مگر اللہ کہے گا میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا اے موسیٰ, تو نے تو پوری گردان شروع کر دی. اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اپنی بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری, اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو اور بھی بتا دوں, ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں اس سے میں. حضرت موسیٰ مارتے بھی تھے لاٹھی سے, بہت کچھ کرتا ہوں میں. پھر اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ یا موسیٰ بار بار, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فالقاہا, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا ہے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا. قرآن دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنگلی جانوروں سے یا خوف زدہ چیزوں سے ڈرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنے بہادر ہیں, ہمیں تو ڈر نہیں لگتا. کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی, اگر شیر آ جائے تو کیوں ڈر نہیں لگتا, کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی. کہہ رہے میں تو شیر سے نہیں ڈرتا, میں تو چیتے سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. یہ تو یہ پاگل ہے.
نیک نہیں ہو سکتا یہ. یا یہ جس کو شیر کہہ رہا ہے وہ پلاسٹک کا شیر ہوگا. جس کو یہ شیر کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ پلاسٹک کا شیر ہوگا. جیسے ایک آدمی نے کہا, کسی کو چھوڑ رہا تھا نا لمبی لمبی, کہہ رہا ہے میں نے آج شیر سے مقابلہ کیا, پہلے میں نے شیر کی کان مروڑ کے نکال دیا, پھر میں نے شیر کی ناک کاٹ دی, آنکھیں نکال دی, پھر میں نے اس کی ٹانگ کاٹ دی. اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, تو گردن نہیں توڑی اس کی؟ کہہ رہا ہے یار اس سے پہلے مجھے کھلونے کی دکان والے نے باہر نکال دیا تھا. گردن توڑنے سے پہلے کھلونے کی دکان والے نے مجھے باہر نکال. تو ڈر یہ خوف ایک طبیعی چیز ہے, طبیعی چیز ہے. اس میں تقوی کی بات نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہیں تو ان کو تو بم سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, منزل سنا رہا تھا, ایک نامعلوم آدمی آیا میرے پاس تھیلا رکھ کے چلا گیا. میرے پاس کیا رکھ کے چلا گیا؟ تھیلا. کہہ رہا میں واش روم جا رہا ہوں, ہمارا واش روم بھی بڑا دور ہے مسجد کا. کہہ رہے ادھر مولوی صاحب ذرا حفاظت کرنا. میں نے اسے پوچھا بم تو نہیں ہے؟ تو کہہ رہے نہیں بم نہیں ہے. چلا گیا وہ. پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی جتنے بھی دہشت گرد لوگ کاروائیاں کرتے ہیں ایسے ہی تو کرتے ہیں نا, تھیلا رکھ کے چلے جاؤ. ہمیں ان کے پیچھے کون جائے گا کہ واش روم جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے, واش روم بھی دور ہے. تو میں نے کسی ساتھی سے کہا, میں نے کہا یہ تھیلا نا, اب میں سوچ رہا تھا کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں میں نے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ایسا یاد آتا ہے جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو اس کے پاس یہ تھیلا امانت رکھو. یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی نامعلوم آدمی آپ کے پاس تھیلا رکھ کے چلا جائے تو آپ اپنے سسرال بھجوا دو وہ, ٹھیک ہے نا, یا کہیں بھی ایسی جگہ بھجوا دو جو آپ چاہتے ہو کہ یہ اس پر آ جائے. خیر مجھے کوئی ملا نہیں, اللہ کا شکر ہے, کسی سے پیسے نہیں کھائے ہوئے میں نے لے کے. تو میں نے کہا یار پھر اس کو کہیں رکھ دو, کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی مناسب جس کے قریب یہ تھیلا رکھا جائے. تو خیر ہم نے دور رکھوا دیا وہ, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں تھا. مگر احتیاط کیا ہے, ضروری ہے. اس میں تقویٰ ہو کہ نہیں مجھ میں اللہ پہ توکل ہے, پھٹے گا تو کیا ہوا, جب اللہ مارنا چاہے گا تو مر جائیں گے, جب زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہ جائیں گے. یہ بے احتیاطیاں شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا خذو حذرکم, اے ایمان والو احتیاطی تدبیر کو لازم پکڑو. ویسے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے الحمدللہ, لیکن کیا بھروسہ ہے. تو صرف میرے لیے کوئی بھی ایسے آج کل کہیں بھی, ہماری بات نہیں ہے, کوئی بھی نامعلوم آدمی آپ کے قریب تھیلا رکھ کے جاتا ہے, آپ وہاں سے نکل لو, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو پھینکا ہے تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ. اب دیکھو اللہ نے سانپ بنایا اس کو, لیکن طبعی چیز پھر بھی ہوتی ہے. پتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے تھوڑی بنایا, لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, انسان کو ڈر لگتا ہے. بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا, مگر موت کا ڈر پھر بھی لگتا ہے. تو موت ایک طبعی چیز ہے, اس سے انسان کو ڈر لگتا ہے. تو اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ دوڑے ہیں, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. قال لا تخف, قلنا لا تخف, قال لا تخف, اے موسیٰ ڈر نہیں, ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, اس سانپ کو جا کے پکڑ لے, ہم اسے واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. لاٹھی کو سانپ بنانا یا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا, اس کا نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر نبی اپنی طاقت اور قدرت سے کر رہے ہوتے تو سانپ سے ڈر کے نہ بھاگتے, وہ تو کہتے پکڑوں گا دوبارہ لاٹھی بن جائے گی, بنا دوں گا میں اس کو. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, لاٹھی بن گئی, پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اپنے پہلو میں اپنے ہاتھ کو ڈال. تخرج بیضاء من غیر سوء, نکالا تو سورج کی طرح ہاتھ چمک رہا تھا. دیکھو اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج دیتے اور کہتے کہ جب وہ معجزہ مانگے تو لاٹھی زمین پہ ڈال دینا, سانپ بن کے دوڑے گی. اتنا کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ کیا اللہ نے باقاعدہ وہ پروسیس کروا کے دکھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ٹریننگ دے رہے ہوں تو بتانا کافی نہیں ہے, اسے اس پروسیس سے گزارنا ضروری ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے تو ترغیب کافی نہیں ہے, کان سے پکڑ کے کھڑا کرو, نماز پڑھاؤ, سجدہ کرواؤ اپنے سامنے کھڑے ہو کے. اس طرح سے کچھ دن پڑھواؤ گے تو پڑھیں گے, ورنہ بولو نا نہیں پڑھیں گے. باپ اور ماں کا جب احترام کروانا سکھانا پڑتا ہے ان کو, تو ان کو دکھاؤ کہ ایسے احترام ہوتا ہے. ابا بدتمیزی کریں تو بیٹا ایسے خاموش رہے, چپ کر کے بیٹھا رہے. تو یہ جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی نا,
عملی تربیت نہیں ہوتی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ سارا پروسیس کروا کے دکھایا تھا کہ ان کا خوف نکل جائے, ورنہ وہاں فرعون کے پاس وہ پھینکتے, وہاں اگر بھاگ جاتے ہیں بھائی, فرعون کہتا ہے یہ تو خود ہی ڈر رہے ہیں اپنے معجزے سے, تو پورا وہ پروسیس کروا دیا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ, ہاں فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, فرمایا یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے, اب جاؤ آپ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بھائی, ابھی تک تو میں خوش تھا کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں, کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ میں نے تو وہاں ایک قتل کیا ہے, میں تبلیغ کیسے کروں گا, مجھے تو وہ جان سے مار دیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اور اے اللہ میرے بھائی ہارون کی زبان زیادہ فصیح ہے. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو بھیج دے, اس کو نبی بنا دے. اللہ نے فرمایا کلا, اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ تو اس کو اگر نہیں بھیج سکتا تو کیا ہے, فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً, اسے میرا مددگار بنا دے. اکیلا آدمی, میں اکیلا فرعون کے پاس تنہا جاؤں, نہ میرے ساتھ کسی کو میرا معاون بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام مشکل ہو اس میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کرو. مشکل کام اکیلے نہیں ہوتے, کسی کو ساتھ, جملہ نہیں مکمل کرتے, ساتھ ملا کے کرو تو فائدہ ہوتا ہے. کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا ہے اکیلے نہیں, کسی دوست کو لے جاؤ اپنے ساتھ, پھر دیکھو دل لگے گا. کہیں بھی جانا ہو اکیلا کام مت کرو. اکیلا انسان کیا ہوتا ہے, اس پہ شیطان غالب آتا ہے. سفر اکیلا حتی الامکان کوشش کرو اکیلا سفر مت, لیکن جس کو ساتھ لے کر جا رہے ہو وہ کوئی مفید آدمی ہونا چاہیے, آپ کا ٹائم ضائع نہ کرے, وہ برباد نہ کرے. فرمایا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون, اے اللہ مجھے ڈر ہے فرعون میری بات نہیں مانے گا, تو کوئی تو میرا ساتھی ہو جو میری تصدیق کر رہا ہو, وہ کہہ رہا ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا میں نے تو قتل کیا, میں کیسے جاؤں, اللہ نے فرمایا کلا, تیری بات قبول نہیں ہے, جانا پڑے گا. پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے تو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. یہ دعائیں یاد کر لو, جب بھی کوئی کام مشکل ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. حضرت موسیٰ کی زبان میں وہ فصاحت نہیں تھی, زبان پہ طاقت دے دے کہ بات کروں تو مجھے بولنے میں دشواری نہ ہو. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ اے اللہ جب میری زبان میں روانی پیدا ہوگی تو میں اور میرا بھائی ہارون مل کر فرعون کے سامنے تیری تسبیح خوب بیان کریں گے, خوب تیری کبریائی بیان کریں گے, تیری بڑائی بیان کریں گے اور فرعون کی بڑائی کی نفی کریں گے. زبان اگر میری اٹکے گی تو میں تیری اس طرح سے کبریائی بیان نہیں کر سکتا. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ میں تیرا کثرت سے ذکر کروں فرعونیوں کے سامنے. انک کنت بنا بصیرا, تو ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کیسی کوہ طور پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تو نے جتنے جتنے مطالبے مجھ سے کیے ہیں, دعائیں کی ہیں, سب میں نے تیری دعائیں قبول کر لیں. اب کیونکہ بہت بڑا مشن دیا جا رہا ہے نا, اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پر بہت احسانات کیے ہیں, بہت احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری ماں کے دل میں القا کیا تھا
فرعونی تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے اور میں نے تیری ماں کے دل میں یہ وحی کر دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر موجوں کے حوالے کر دے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ فی التابوت, اسے تابوت میں ڈال دے, فاقذی فیہ فی الیم, اور اسے موجوں کے حوالے کر دے, فلیلقہ الیم بالساحل, فرمائے موجیں اس کو اٹھا کے کنارے پر ڈال دیں گی. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, اسے اللہ کا دشمن اور اے موسیٰ تیرا دشمن اسے تابوت کو لے لے گا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبتا منی, تجھے میرے دشمن نے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت سب کے دلوں میں ڈال دی اور تجھے قتل ہونے سے بچا لیا. القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی, اور اے موسیٰ یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں میں پرورش پاتا رہے, میں دیکھتا رہوں تجھے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَىٰ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ, اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایک ایک پہلو اللہ کے جو ہم پر انعامات ہوتے ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں, مگر اللہ وہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک چیز, اور یہ قیامت میں بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے, ہم نے تم پر یہ احسان کیا, ہم نے تم پر یہ احسان کیا. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو, اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور فرعونیوں کو کہہ رہی ہے میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی. فرجعناک الی امک, اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچایا, کئی تقر عینھا, تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اصل میں یہ احسان تجھ پر ہو رہا تھا, تیری وجہ سے تیری ماں پر بھی احسانات ہم کر رہے تھے. وقتلت نفسا, اے موسیٰ تجھ سے قتل بھی ہو گیا تھا. فنجیناک من الغم, اس مصیبت سے بھی ہم نے تجھے بچا لیا. فلبثت السنین فی مدین فی اہل مدین, کئی سال تو نے گزارے ہیں دوسرے ملک میں, دوسرے شہر میں, اور وہاں سے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, ان تمام مراحل سے گزر کے آج تو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اے موسیٰ. واصطنعتک لنفسی, اور آج میں نے تجھے اپنے آپ کے لیے منتخب کر لیا. اب تو میرا کام کرے گا, میرے علاوہ, میرے کام کے علاوہ کوئی کام. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کسی کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیں, اس سے بڑا عہدہ اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. کمانے کے لیے بھی لوگ بہت ہیں, کھانے کے لیے اس سے زیادہ ہیں, مانگنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں. جو دین کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو کہ صرف اور صرف اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا, دین کی خدمت, یہ بہت بڑا عہدہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ فرماتے ہیں واصطنعتک لنفسی, اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. اذهب انت واخوک بآیاتی, اب تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر سے اور میری یاد سے غافل مت ہونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو تبلیغ سے پہلے ذکر اللہ کی کثرت ضروری ہے, ورنہ آپ کی تبلیغ میں نور پیدا نہیں ہوگا. آج کل یہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا مختلف قسم کے پروفیسر, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اکثریت کی بات کروں, ان کی دعوت میں نور نہیں ہے, تبھی یہ امت کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں. نام قرآن و حدیث کا ہے مگر اس سے پھیل کیا رہی ہیں نفرتیں. جو کلپ سنو کسی کا, دوسرے کسی عالم سے, بزرگ سے بدگمانی, اور نام کس کا استعمال ہو رہا ہے, قرآن و سنت کا. اگر یہ لوگ عبادت کی کثرت کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت پیدا کریں, تو ان کے منہ سے پھر پھول جھڑنا شروع ہو جائیں گے, محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, پھر قواریت اور اختلاف اور آگ لگانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا, ولا تنیا فی ذکری, میری یاد سے غافل مت ہونا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی, اور فرعون کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. کتنا بڑا ظالم, لیکن اس کو تبلیغ کے وقت کیا کہا جا رہا ہے, نرم نرم. مقصد کسی کو رسوا کرنا, ذلیل کرنا نہیں ہے, مقصد کیا ہے, وہ توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى,
اے اللہ، حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم دونوں جب جائیں گے ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہم پہ بہت ظلم کرے گا، بہت سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، اننی معکما، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا. فاتیاہ، جا کے اس کو کیا کہنا ہے؟ انا رسول ربک، اے فرعون ہم تیرے پیدا کرنے والے کے رسول ہیں. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں جس عذاب میں تو نے مبتلا کیا ہوا ہے اس عذاب سے انہیں ان کی جان چھوڑ دے. قد جئناک، ہم آئے ہیں تیرے پاس رب کی نشانیوں کے لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا رب نے اعلان کیا ہے کہ اس پر رب کی طرف سے سلامتی ہوگی. اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں فرعون کے پاس ہارون علیہ السلام کو لے کر، تو فرعون تو قتل کے در پہ تھا، لیکن ان کی یہ بات سن کے وہ موضوع کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. وہ ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی. تو فرعون نے سوال کیا فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پر چلا دیا. ظاہر ہے یہ کام تو نے نہیں کیا. فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. یہ بڑی جامع آیت ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا، یہ خود سے بن نہیں سکتی، اور بننے کے بعد اس میں اتنی مینجمنٹ ہے کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ خود بخود اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں لگا، اس کو اس پہ چلایا گیا ہے. بکری جب بچہ دیتی ہے بچہ تھنوں کی طرف خود بخود بھاگتا ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے؟ ہدا، اس کو اس فطرت کے راستے پر کس نے چلا دیا؟ یہ خود تھوڑی چل رہا ہے. یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جس میں بھی انتظام ہے، مینجمنٹ ہے، تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے. پھل دینے کا جب وقت آتا ہے تو پودے میں پھول پیدا ہو جاتا ہے. پہلے وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اس سے اس کے نر اور مادہ ذرے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. تو یہ کیا ہے کہ درخت اپنی سیدھی راستے پر خود بخود چلنے لگتا ہے. اس کو جو ہونا چاہیے وہ خود بخود ہو رہا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو ذات یہ کام کر رہی ہے نا، اتنے عجیب عجیب کام، میں اس ذات کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہ ہے رب، اس کو فالو کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے ان سب کو چلانے والا ہے، تو فرعون نے پتہ ہے کیا کہا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میری حکومت ہے، لوگ میری عبادت کرتے ہیں، اور یہ یہاں کھڑے ہو کر میری الہی الوہیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فوراً اگلا جملہ کہا، اس اشکال کا جواب نہیں دیا. اس اشکال کا جواب بولو نا بھائی، نہیں دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کبریائی اور اس کی صفات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے فضول اعتراضات کے جواب میں لگ گیا تو یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا. سوال موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ لمن حولہ الا تستمعون، سن رہے ہو کیا بول رہا ہے؟ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی سن رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہو آپ؟ سنا نہیں ہے تو موضوع کیا ہو جاتا؟ چین پھڈا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم توقنون یا تعقلون، فرمایا کہ وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا اور مغرب کا بھی پالنے والا وہ رب ہے، اس کی دعوت دے رہا ہوں. فرعون نے کہا میں سوال کیا کر رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے؟ تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی. اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ کہا تھا اللہ میری زبان کھول دے تو تیری کبریائی خوب بیان کروں گا، خوب بیان کروں گا تیری بڑائی.
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو تو لوگوں کے فضول اعتراضات کے جوابات میں مت پڑو. اگر پڑ گئے تو آپ اس کام سے رہ جاؤ گے. الٹے الٹے اشکالات میں کبھی بیان کرتا ہوں نا تو فیس بک پہ بہت الٹے چیزیں ڈالی ہوئی کیوں ہیں, پھر دیتے رہو. تو ایک دفعہ دینا شروع کیا, دیتے دیتے تھک جاؤ, ان کے جواب وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے. کہتے چھوڑو بھائی اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ترتیب سے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. تمہارا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے, مشرق کا رب ہے, مغرب کا رب ہے. اب جب اتنی باتیں ہو گئیں, فرعون نے کہا یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہے, اور اس سے میری ساری ویلیو کیا ہو رہی ہے, خراب. کیونکہ پبلک کہہ رہی بات تو صحیح کر رہے ہیں. چاہے وہ فرعون کو مانتے تھے, مگر جب سن رہے ہیں تو ذہن میں آ رہا ہے نا کہ بات تو صحیح ہے بھائی. یہ جو جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کو اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں, اس سے گائے کے تھنوں میں سفید دودھ پیدا ہوتا ہے, چکنا گاڑا, شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اتنا بہترین شہد بنا کے کھلاتی ہے. تو یہ سارے کام فرعون تھوڑی کر رہا ہے, اور یہ خود بھی نہیں ہو سکتے یہ سارے کام. تو یہ جو ذات کر رہی ہے یقیناً وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی غلامی کی جائے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. فرعون نے اعتراض کیا, فما بال القرون الاولی, کیسا چالاک تھا دیکھو, چاہ رہے کہ الٹے الٹے سوالات کرے. اس نے کہا اچھا ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, مشرک تھے, ان کا کیا بنے گا. اب وہ پتہ کیا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ بول دیں کہ وہ بھی غلط تھے, ہیں بھائی, وہ بھی جہنم میں غلط تھے, تو وہ پبلک ساری کیا ہو جائے گی, ہمارے ابا بھی, ہمارے دادا بھی, میرے چاچا بھی, میرے ماموں بھی سارے غلط تھے, یہ تو ہمارے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا علمھا عند ربی, ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اگر کسی کو جنت میں جانا ہوگا غلطی سے کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گا, اور کسی کو جہنم میں جانا ہوگا تو غلطی سے اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا, اور بھولے سے بھی نہیں, بھولتا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا بھولے سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھولے سے جنت میں بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کتنی حکمت اور بصیرت کا کام ہے. ہر سوال کا جواب نہیں دینا, اور اگر کوئی معقول سوال ہو تو اس کا جواب دینے میں حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے. سیاسی لوگوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں, جو سیاست میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ پبلک کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. لیکن ہم ویسے کیا بن جاتے ہیں, ویسے ہم گھننے بن جاتے ہیں. جب آپ دیکھو جو بھی جس کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ لٹھ مار رہا ہے اس کو لے کے. ہر آدمی دوسرے پہ کیا کر رہا ہے, کوئی حکمت, کوئی مصلحت, کوئی محبت, کوئی طریقہ, کوئی فریم ورک اس کے لیے, کوئی لاہ عمل ہے ہی نہیں. تو فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کا کیا بنے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, میرے رب کے پاس ان کا علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. پھر اللہ کی کبریائی شروع کر دی سوال کے جواب. وانزل من السماء ماء, اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور یہ طرح طرح کے جو پھل پیدا کیے, مٹی اور گارے اور گوبر کے ملاپ سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, آم, خربوزے, تربوز, انار, انگور, کھجور. کلو ورعوا انعامکم, اور اس نے کہہ دیا کہ کھاؤ خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. فرعون کہہ رہے میں سوال کیا پوچھتا ہوں, جواب پھر اللہ کی پوری ایک کبریائی شروع ہو جاتی. کیا انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ کہہ رہے میں پوچھتا کیا ہوں, پھر یہ تو بولے ہی چلے جا رہے ہیں, بولے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں فرعون. پھر فرعون کیا کہنے لگا, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, جب دلائل کی دنیا میں عاجز آ گیا نا, دلیل تو کچھ بن نہیں رہی, دھمکیاں دے رہا ہے. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, میرے سوا کسی کو معبود بنایا, میرے سوا کسی کے قانون کو فالو کیا. معبود صرف پتھر کے بت کے سامنے جھکنے کو نہیں کہتے. اگر آپ اسلام کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اچھا سمجھتے ہو تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو, معبود بنا رہے ہو. دیکھو کسی دوسرے قانون کو کسی مجبوری سے فالو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس قانون کو اچھا سمجھنا
اور یہ نیت کرنا کہ یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. شریعت نے ایک چیز آپ کو بتائی، مثال کے طور پر شریعت نے بتایا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے، بیٹے کا دگنا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں یو کے میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں امریکہ کے قانون کو فالو کر کے بیٹی کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا بیٹے کو. تو اگر یہ کسی مجبوری سے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے اس کے خلاف کیا تو میری ٹھکائی ہو جائے گی، جیل میں بند ہو جاؤں گا، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے کا قانون زیادہ اچھا ہے بنسبت اسلام کے، تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے خدا کس کو بنایا؟ یو کے کو بنا لیا. اگر آپ کیا امریکہ میں رہتے ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رہنے والوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں. شریعت کا قانون ہے کہ زبان سے طلاق نکالی تو طلاق ہو گئی. اب ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کرے گی میں اس طلاق کو طلاق نہیں مانوں گی. میں نے کہا آپ اس کو بتا دیں کہ شریعت اسلام کیا کہتا ہے کہ زبان سے دے دی تو نکاح ختم. تو جواب میں کہتی نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں میں نہیں مانتی، میں جس ملک میں رہتی ہوں اس قانون کو فالو کروں گی. یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو مجبوری نہیں ہے. اب یہ ایسی خاتون کیا ہو جائے گی؟ اسلام سے خارج. تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا تو میرا آئین اسی دن سے ختم، میرا جو قانون ہے نا اسی دن سے کیا ہو جائے گا؟ معطل. جیسے جب فوج مارشل لا لگا دیتی ہے تو آئین کیا ہو جاتا ہے؟ معطل. وہ سمجھتا تھا مان لیا نا تو میں کیا ہو جاؤں گا، پھر مجھے بھی ان سے پوچھ کے چلنا پڑے گا. حضرت موسیٰ اس سے بادشاہت نہیں لے رہے تھے، ٹھیک ہے تو بادشاہ بنا رہے، ٹھیک ہے نا، آئین کیا ہو جائے گا؟ معطل. تو وہ آئین کو معطل کرنا، تبھی سب کچھ لوگ کر لیتے ہیں، قانون میں تبدیلی نہیں چاہتے، کہتے ہیں قانون اسلام کے مطابق نہ ہو. اور اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، قانون کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اسلام کے مطابق. تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی، پوری لمبی تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے. تو فرعون پھر دھمکی پر آیا، لئن اتخذت الہا غیری، میرے سوا کسی کو معبود بنایا، الہ بنایا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ وہ لمبی تقریریں کر کے تو اللہ کی کبریائی بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے، اب معجزہ دکھانے کا وقت آیا. اے فرعون اگر میں معجزہ دکھاؤں اور یہ بتا دوں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو کیا میری بات کو مان لے گا؟ فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، سچ بول رہے تو لا دکھا کیا دکھاتا ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، لاٹھی زمین پہ ڈالی اور بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا. قال لمن حوله، اپنے درباریوں سے کہنے لگا ان هذا لساحر علیم، سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے؟ بڑا سمجھدار جادوگر ہے، جادوگر ہے اور علیم ہے، خوب اس شعبے کو جانتا ہے. فلنأتینک بسحر مثلہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور تیرے سامنے جادو لے کر آؤں گا اور وہ جادو کے زور سے تجھے رسوا کر دوں گا، اور تو خود بتا ہے موسیٰ. اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دونوں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، ایسے ایسے جادو دکھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا کہ بھئی تو دن بتا دے، فجعل بیننا و بینک موعدا، اے موسیٰ تو خود بتا کس دن تیرا جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں، ٹھیک ہے نا، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں کس دن. اگر موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہوتے تو کیا کہتے؟ کہیں چپکے سے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، جو تمہاری عید کا دن ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان میں، وہی دن مناسب رہے گا. اللہ فرماتے ہیں فتولی فرعون، فرعون نے مجلس کو برخاست کیا، وجمع کیدہ، اور پوری حکومتی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے. بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے، عامل بنگالی بابا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور جناب وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے دولے، بنگلہ دیش بھی فون کیا، وہ بلاؤ بنگال کا جادو، وہ فلانا کا جادو، جتنے بھی انتر منتر کلی کلنتر والے ہیں نا،
سارے تاریخ چوتھائی کو فون کیا ہو تو بھی آ جا یار, تو ہر پورے مہینے جو ہے نا رسالے لکھ لکھ کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے, آ جا یار یہاں اپنے جو ہے نا فن کے جوہر دکھا. اور کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, جو بھی اس زمانے میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے نا, یہ فرقوں کے نام نہیں ہے, یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں. مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہیں جو فرقہ. ہر فرماتے تھے بچہ شروع میں بریلوی ہوتا ہے جب پیدائشی ہوتا ہے نا, نہیں سوری, فرماتے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے, وہ اہل حدیث ہوتا ہے, غیر مقلد. وہ کہتے کسی کی نہیں مانوں, جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا. تو یہ کیفیت ہے. تبھی ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں, دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, مگر کیا کہتا ہے, میں اپنی چلاؤں گا. ضد کرتا ہے, ضد اڑی نہیں میں نے, بھائی اسے آپ ابا دادا کی تقلید کرو گے, تقلید شرک ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ سمجھدار ہیں, شرک جب ہوتی جب یہ بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں, یہ تم سے افضل ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں. تو پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو شعور آ جاتا ہے, تو کیا بن جاتا ہے, دیوبندی بن جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو, تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو, اتنا بھی آزاد ہونا صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا کسی کو فالو کرو. فرماتے جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے کہتا ہے سب چلتا ہے یار, تھوڑا اور براڈ مائنڈ, آہستہ آہستہ براڈ مائنڈیڈ ہو رہا ہے نا, ذہن کشادہ ہوتا ہے, تو آخر اسٹیپ میں آگے کہتا ہے یار سب ٹھیک ہے, یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے, ناچنا گانا بھی ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. تو فرماتے تھے ایک مزاح کرتے تھے, اس کو کہیں سیریس نہ لیں. لوگ میری ہر بات کا کلپ بنا کے نا, ہر بات کا کلپ بنا کے ایسے ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی قرآن و حدیث ہو, تو ایک مزاح کی بات ہے. تو اس دور کے بھی ہوں گے, اس زمانے میں جو بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم عامل جادو ٹونے, اللہ فرماتے ہیں فتولا برکنہ, پوری جماعت کے ساتھ فرعون نے منہ موڑا اور کہا کہ فجمع کیدہ, اور پوری حکومتی تدبیر اختیار کی, منادی کرا دی شہر کے اندر, بھائی جو بھی جادوگر ہے, کیونکہ لوگ ابھی تک بہت انسپائر ہو چکے تھے کس سے, موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتا, اور پورا لاہور لشکر لے کر جادوگروں کا موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں لا کے اس نے میدان میں کھڑا کر دیا. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, پھر انشاءاللہ پھر یہ واقعہ کل بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے میں جو عبرت کی باتیں ملتی ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتر کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, کیا تہجد, کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ وتر کے بعد جو 2 نوافل ہیں نا, جو صحیح تحقیقی بات ہے, یہ نوافل وتر سے پہلے پڑھ لینے چاہیے. حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا, وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. تو 2 نفل اگر آپ نے وتر کے بعد پڑھنے ہی ہیں تو وہ کب پڑھ لیں, پہلے پڑھ لیں. باقی ناجائز نہیں ہے, اگر کوئی وتر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو رمضان میں ہم وتر تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے, اور اس کی لاجک یہ تھی کہ وتر ہے زیادہ ضروری, واجب ہے, اور تراویح کی اہمیت وتر سے کم ہے. تو جب تراویح کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور وتر کو جماعت سے نہ پڑھنا, تو اس کا مطلب کیا ہے, وتر کی اہمیت آپ نے تراویح سے کم کر دی. تو اس لیے رمضان میں وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں. باقی پھر اس کے بعد آپ رات کو تہجد الگ سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس مجبوری سے وتر پہلے پڑھے. لیکن عام حالات میں جن لوگوں کو تہجد کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے, وتر کو مؤخر کریں اور تہجد کی نماز کے بعد بالکل آخر میں پڑھیں. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو اٹھنے کا. جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے وہ وتر پڑھ کے سو جائے, اور پھر اگر آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لے, نہیں تو نہیں. تو یہ اس طرح سے کرنا, بیٹھ کے نہیں, یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے 2 نفل. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ تھکاوٹ میں آپ نے پڑھی ہے, کیونکہ آپ بہت لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے, تھک جاتے تھے. تو اگر کوئی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے, ثواب آدھا ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اب ایسا نہ ہو کہ کل سے سب لیٹے ہوئے ہوں یہاں پہ کہ یار بیٹھ کے آدھا ہوگا تو لیٹ کے پونا ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو پراپر طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ہاں بیان. چلیں ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کل 5 منٹ بعد